السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا وملجانا ومأبانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات 10 منٹ کے لیے ہی حاضر، زیادہ نہیں۔ رفیقان گرامی، حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ یوں تو بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے، بہت سارے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ عرس چیلم میں بھی تقریریں کی گئی، میں بھی حاضر تھا۔ ان کی حیات کے گوشوں پر بولا گیا، جہاں قاری امانت رسول صاحب قبلہ اگر اپنے وقت کے مبلغ تھے، وہی مصلح قوم و ملت بھی تھے۔ اسی کے ساتھ وہ ایک نمازی بھی تھے، تقوی و طہارت کے حامل بھی تھے، اور خانہ کعبہ کے حاجی بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمائے، حج بھی کیے، دیگر بہت سارے اوصاف جن پر علماء تقریر بھی کرتے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا وصف کہ جو ایک نمایاں وصف، ایک ممتاز وصف، اور وہ ایک ایسا وصف کہ ایک مرتبہ کو حاجی امانت رسول نہیں کہتا، ایک مرتبہ کو مبلغ اسلام امانت رسول نہیں کہتا، لیکن علماء سے لے کر کے اور عوام تک ہر ایک کی زبان زد رہتا ہے قاری امانت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ قاری ہونا ان کا ایک ممتاز وصف ہے۔ بچے ہوں کہ جوان، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، جب بھی نام لیتی ہیں تو کوئی کچھ کہے نہ کہے، لیکن یہ جزو لا ينفق قاری امانت رسول ضرور کہتے۔ سبحان اللہ۔ قاری امانت رسول میں بچپن سے جانتا ہوں، میری بھی عمر بھی کافی ہے، کم نہیں ہے۔ حضرات، بس اسی بات کو بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا کہ آپ قاری امانت رسول کہتے ہیں، یہ وصف ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک طالب علم عالم بنتا ہے تو درسگاہ میں پہنچتا ہے، اگر قاری بننا چاہتا ہے تو ایک قاری کے پاس جاتا ہے، ایک حافظ بننا چاہتا ہے تو حافظ قرآن کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو ہنرمند کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد جا کر کہیں وہ عالم بنتا ہے، کہیں حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے۔ حضرات، تو قاری امانت رسول صاحب نے بھی کہیں سے قرأت سیکھی ہوگی، ضرور سیکھی ہوگی۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، صحبت یافتہ مفتی اعظم ہند کی وہ شخصیت قاری امانت رسول، اس طور پر بھی وہ نمایاں ہیں، لیکن جہاں سے انہوں نے قرأت حاصل کی، جہاں سے علم تجوید انہوں نے پڑھا، وہ ایک نمایاں شخصیت ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو رضویت و شریعت کا سمجھتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تفریق کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، جو بانٹ دینا چاہتے ہیں، جو آپس میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں، جو جدائی کرانا چاہتے ہیں، قاری
ہو کہ صرف وہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی نہیں بلکہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند قاری غلام محی الدین خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی قرات میں شاگرد تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس 100 سالہ اعلی حضرت آل انڈیا حضور مفتی اعظم ہند، عرس امانت اعلی حضرت مدرسہ الجامعۃ الرضویہ مدینۃ الاسلام، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، خطیب حلوانی واہ کون بڑے ابا جن کی شاگردی میں قاری سخاوت بھی ہیں، جن کی شاگردی میں قاری ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب قبلہ حنفی، علماء اہل سنت، عرس 100 سالہ، عرس حضور مفتی اعظم ہند، عرس امانت اعلیٰ حضرت۔ میری بات سن لیجیے۔ تو یہ جو وصف نمایاں ہے میں اسی بات کو بتانا چاہتا ہوں، اس گوشے پر کوئی نہیں بولتا۔ میں نے اب تک نہیں سنا کہ قرات کہاں سے حاصل کی۔ تو جو لوگ نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں میں ان کا بتا دینا چاہتا ہوں، اگر وہ جہاں خلیفہ حضور مفتی اعظم ہیں بریلی کے خوشہ چی رہے ہیں وہیں پر شیریت اور رضویت کا سنگم حضرت قاری غلام محی الدین خان صاحب جن کو بڑے ابا کہا جاتا تھا، اور جو عام انسان نہیں بلکہ خصوصیت یہ ہے وہ نبیرہ حضور شاہ جی میاں۔ واہ 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 واہ، بے شک، واہ واہ۔ اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ حضور قاری امانت رسول صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور میں بھی حاضر ہوں، قاری سخاوت بھی ہیں۔ فرماتے تھے کہ حضور حاجی شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان مجھے گود میں لیتے تھے اور میں ان کی زبان چوستا تھا، وہ میری زبان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ چوسی ہو اور جس شاہ جی میاں کی زبان قاری غلام محی الدین خان صاحب نے جناب والا چوسی ہو، اسی زبان سے قاری امانت قرآن کی تلاوت واہ 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 واہ، سے کہ میرے استاد بھی قاری غلام محی الدین خان صاحب ہیں، تو اس اعتبار سے استاد بھائی بھی ہیں میرے۔ اور میں ایک پہلو اور بتاتا ہوں آپ کو اجازت ہو کہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، اور قاری غلام محی الدین خان صاحب کوئی معمولی انسان نہیں، کوئی معمولی عالم نہیں، مفتی بھی تھے، مبلغ اسلام بھی تھے جناب والا، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے جناب والا، اور متحدہ ہندوستان کے مشہور و معروف قاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والا نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو نہیں تھا، لیکن متحدہ ہندوستان میں قاری غلام محی الدین خان صاحب بلائے جاتے تھے قرات کے مقابلے میں۔ اس قاری سے قاری امانت رسول نے قرات پڑھی ہے۔ واہ واہ، مدرسہ آستان شیریہ جو غالباً ڈائمنڈ اسکول بن گیا ہے، مدرسہ آستان شیریہ اس میں قاری غلام محی الدین خان صاحب پڑھایا کرتے تھے، نبیرہ شاہ جی میاں حضور، ان کے والد گرامی کا مزار آج بھی اس مدرسے کے اندر موجود ہے، جیلانی میاں صاحب کا۔ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بانٹتے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، متحد رہو، واہ واہ دیواریں مت کرو، واہ واہ، نفرت کی دیواریں مت کھڑی کرو، آہا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، بہت اچھا، رضویت میں بٹنا، شیریت میں بٹنا، قدیریت میں بٹنا یا فلاں فلاں بٹنا، یہ بٹوارہ مت کرو۔ قاری امان رسول ہمیں بتا گئے ہیں کہ اگر میں سرکار مفتی اعظم ہند کی غلامی کا حق رکھتا ہوں وہیں پر شاہ جی میاں کے نبیرے قاری غلام محی الدین کی غلامی کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور قاری غلام محی الدین خان صاحب جب ہلدانی کے اندر جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، خطابت کرتے تھے، اور جب وہ وہاں ان کا مدرسہ اشاعت الحق آج بھی موجود ہے، ان کے پوتے اویس میاں پر کیا پوتے چلاتے ہیں حضرات، تو یہ مدرسہ آستان شیریہ آنا جانا سرکار کا رہتا تھا، بڑھاپا تھا، تو جب تک وہ رہتے تھے تو گھر سے قاری امان رسول صاحب پڑھنے کے لیے جاتے تھے،
تو جہاں ہم ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے وہی قاری احمد رسول کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ آواز بڑی سریلی تھی. آواز واہ واہ حق ہے. سریلی تھی حضرات. تو میں چھوٹا سا تھا جب وہ ان کی عدم موجودگی میں جب وہ ہلدوانی چلے جاتے تھے تو پڑھنے والے وہاں اور بھی تھے، لیکن فرماتے تھے قاری احمد رسول میں جا رہا ہوں ہلدوانی اور 8 دن میں لوٹ کے آؤں گا، جب تک ان سب کو تم قرات پر. سبحان اللہ. واہ واہ زندہ و واہ واہ زندہ باد. نعرہ ماشاءاللہ علامہ قاری حبیب صاحب قبلہ طیبی خلیفہ امانت اعلیٰ حضرت اپنی محبت و عقیدت کا حق ادا کر رہے ہیں اور حق بیانی سے کام لے رہے ہیں. کسی طرح کی کوئی فارملٹی نہیں، دکھاوا نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں. جو حق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ مرد مومن کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کہ کسی کے اندر جو وصف ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دینا. علامہ قاری حبیب صاحب یقیناً محبتوں کا ثبوت پیش کریں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. اصول یہ ہے کہ بلا وجہ کی بات نہ کی جائے اور میں کسی کی خوشامد پر کرتا بھی نہیں، اس لیے میں پیچھے ہوں. ہو سکتا علماء سے پیچھے ہوں میں، ایسا نہیں. بہرحال میں کرتا بھی نہیں. بہرحال انہیں باتوں کو چھوڑیے کیونکہ وقت نہیں ہے. میرے بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں. حضرات تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب فرماتے تھے کہ قاری امانت تم ان کو قرات پڑھانا، جس میں جناب آل نبی صاحب، حافظ جابر صاحب بہیڑی جو غالباً مرتبات میں مجھے آج بھی یاد ہے، وہ سب موجود ہوتے تھے اور 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں کی ہمیں مشق کرایا. سبحان اللہ. تو میں جب مشق کرتا تھا تو میں الفاظ پر کم غور دیا کرتا تھا لیکن آواز پر زیادہ غور دیا. واہ واہ. لیکن آواز میری سبحان اللہ. آواز میری بھی کم نہیں تھی لیکن ان جیسی نہیں تھی. سبحان اللہ آواز تھی. حضرات یہ قصبہ بھکاری پور ہے، بات بڑھاؤں گا نہیں، یہ قصبہ بھکاری پور ہے. میں سچی بات کر رہا ہوں اور آج تک کہیں بھی نہ موقع ملا مجھے یہاں پر. حضرات اس بھکاری پور میں میرے چچا کے مکان پر سرکار مفتی اعظم ہند اور مناظر اہل سنت سرکار مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں جلسے میں آئے اور 3 دن تک کھپریل کے نیچے آپ نے گزارے اور میری خدمت یہ تھی کہ میں حقہ بھر کے دیتا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان دونوں کے ساتھ میں ان کے بیچ میں تھے قاری امانت رسول. واہ واہ. سبحان اللہ. اور جب قصیدہ بردہ پڑھا سبحان اللہ ماشاء اللہ، قصیدہ بردہ پڑھا کیا کہوں میں آپ کو. اور اس کے بعد جب مسجد میں نماز ہم پڑھنے جاتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ حضرت پڑھائیں گے یا حضرت پڑھائیں گے. یہ میں آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا. کوئی جا کے بعد میں یہ کہے بلا وجہ کی تعریف کر رہے تھے. میں اتنی کہہ رہا ہوں جتنی دیکھی ہے حضرات. اور اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سچائی کے تیور یہی ہوتے ہیں. وہاں پر میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں ہم آتے تھے وضو وغیرہ کرنے کے بعد اتنی سمجھ تو میرے اندر موجود تھی. 1977 کی بات ہے، 1977 کی بات ہے اور پورا اگر دیکھنا ہو تو یہ نمبر نکلنے والا ہے. کچھ یادیں کچھ باتیں امانت اعلیٰ حضرت کے اس پر میں نے مضمون لکھا ہے اور میں نے جتنی باتیں مجھے یاد تھی میں نے سب لکھ لی. جب نمبر نکلے گا تو آپ پڑھ لینا. بھکاری پور کی سرزمین ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے حضرات. اندر کو پہنچے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت پڑھائیں گے مناظر اہل سنت، یہ سرکار مفتی اعظم. ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا پتا، ہم تو بچے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ میں بھی وہیں کھڑا ہوں. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں قاری امانت رسول آگے بڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم موقع پر ہیں. واہ واہ. ہم اس کی تلاش میں واہ واہ. کب قاری صاحب پڑھے اور کب ہم سنیں. اچھی آواز تھی تو قسم خدا کی آدمی محب ہو جاتا. اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کی آواز تم نے سنی ہوگی. میں نے ان کی بالکل بھری جوانی ایسی کتنی باتیں ہیں، ایک بات قائم نہیں ہے، کتنی باتیں ہیں. اور حضرات اس پر طرفہ تماشا یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند اور مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی
اور میں کھڑا ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں، اب میں سوچ رہا ہوں میں کدھر کھڑا ہوں، تو سرکار مفتی اعظم کے برابر میں جا کے میں بھی کھڑا ہو گیا. تو قاری امان رسول آگے نماز پڑھا رہے تھے. حضرات تو اس مدرسے کے اندر مدرسہ آستانی شیریہ میں میرا استاد گرامی قاری غلام محی الدین خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شیری تھے، وہ شیری تھے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند سے ایسا پیار کہ ان کے خود ہلدوانی کے اندر ان کے گھر میں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہوں، قاری سخاوت بھی ہیں، مولانا انزاد دہلیار والے بھی ہیں، مجھے خوب یاد ہے میرے ساتھی لوگ. فرمایا فلاں بکسے میں جاؤ، ایک جبہ رکھا ہوا ہے، اس کو نکال کے لاؤ. جناب والا قاری صاحب نے منگایا، اور منگانے کے بعد جب جبہ قاری احمد علی صاحب نے ان کے ہاتھ میں دیا تو اس کو چومنے لگے اور سونگنے لگے. سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. میں نے کہیں یہ کہہ دیا ہے حضور اس میں کیا بات ہے کپڑے میں جو آپ سونگ رہے ہیں؟ تو فرمایا تو بچہ ہے، تو نہیں جانتا ہے اس میں سے سرکار مفتی اعظم کی بو آ رہی ہے. یہ وہ قاری غلام محی الدین خان صاحب ہیں جو شیریت اور رسمیت کے سنگم ہیں. جہاں پر جناب والا وہ شاہ جی میاں کے نبیرہ ہیں، وہیں پر سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی بے شک سبحان اللہ. یہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں میں نے یہ بات لکھی ہے اس کے اندر، وہ یاد نہیں کی بات کیا کہ جناب شاہ جی میاں کی جب زبان چوسی ان کے زمانے میں تھے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد بھی اور جناب والا سرکار حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سبحان اللہ ان ایسے عظیم الشان علماء کے شاگرد تھے قاری غلام محی الدین خان صاحب، اور ان کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد. اور جب وہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے بڑی اچھی لگتی تھی، اور اس کے بعد قاری غلام محی الدین خان صاحب تو ہم کو اعلیٰ حضرت کی نعت سکھاتے تھے، تو قاری صاحب بھی بیٹھ کے سیکھتے تھے. ایک نظر چمن سے دو چار ہے، مجھے آپ بھی یاد ہے. اور اس کے بعد جب وہ چلے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے قاری صاحب جب وہ سکھاتے تو آپ بھی نعت سکھائیے. تو کہتے تھے تمہیں سیکھنا ہے تو سیکھو اور پڑھو، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو دو تین شعر سنا دوں جو قاری صاحب ہم کو سکھاتے تھے. کون شمس تو غائب کون شمس تو غائب تمہاری طرح، کون بدر تو جاگے تمہاری طرح، کون کابل براغ تمہاری طرح، کون نور الخدا ہے تم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الخدا ہے تمہاری طرح. اور سیکھو گے جی یتیموں کا کیا بات ہے. بے قصوں کا یتیموں کا بے باؤں کا، بے قصوں کا یتیموں کا بے باؤں کا، کون حامی ہوا ہے تم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، زندہ باد ہوا ہے تمہاری طرح. تو میں نے کہا حضور یہ بتائیے نعت کس کی ہے؟ تو کہا وہ تو اپنے استاد کی پڑھ کے سناتے ہیں اور میں اپنے استاد کی پڑھ کے سناتا ہوں. کیا تو اتنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ استاد قاری صاحب ان کے تو سنا رہے ہیں. تو میں نے کہا ان کے استاد، ارے بوڑھے اعلیٰ حضرت ان کے استاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے استاد کہ عرصہ حشر کی ساری بارات میں، عرصہ حشر کی ساری بارات میں، ارے کونو دولہا بنا گئے کیا بات ہے. سبحان اللہ بنا گئے تمہاری طرح. اور اصل میں نسل میں خلقوں میں خلقوں میں، اصل میں نسل میں خلق میں خلقوں میں، ارے کونو پیدا ہوا ہے تم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونو پیدا ہوا ہے تمہاری طرح. آخری شعر سے مات فرمائے. کہتے تھے بڑی اچھی ترکیب ہے اور
فرماتے تھے میرے استاد گرامی کی شاعری میں حضرت حسن رضا بریلوی استاد زمن کی شاعری کا رنگ، اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم کی شاعری کا رنگ کیا ہے؟ چھلکتا ہے کہ نعت کی نعت بھی ہے اور رنگ تغزل بھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے تھے کہ عرش اعظم پہ پہنچے، عرش اعظم پہ پہنچے ہیں کس کے قدم، کون کس کو رتبہ ملا گئے تمہاری طرح، کس کو رتبہ ملا گئے تمہاری طرح۔ آخری شعر سے مات فرمائیے، فرماتے ہیں کہ تم کو باغ نے باغ بنا کر کبھی، تم کو باغ نے باغ بنا کر کبھی، ارے پھر نہ پیدا کیا گئے تمہاری طرح، پیدا کیا گئے تمہاری طرح۔ تو مقطع بھی سن لیجیے کہ ذرہ ذرہ جہاں کا خطیب اصل میں، ذرہ ذرہ جہاں کا خطیب اصل میں، ارے باصف مصطفیٰ گئے تم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔